الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ، جس کو حضور نے الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا، کہ ایک عظیم جنگ رونما ہوگی، اور یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی۔ اس حدیث میں حضور نے اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ قرار دیا۔ یاد رکھیے، ملحمہ کسائی کے پھٹے کو کہتے ہیں، جہاں گوشت کٹتا ہے اور گوشت کا قیمہ ہوتا ہے۔ تو اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، اور انسان کا بدن قیمے کے گوشت کی طرح کٹے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی، اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں فلسطین، اردن، ایران اور مصر کے بعض علاقے، سیریا، فلسطین، شام، یہ سب ملک شام کہلاتا تھا۔ اب شام سکڑتے سکڑتے ایک چھوٹا ملک بن گیا، لیکن یہ پورا خطہ حضور کے زمانہ اقدس میں شام کہلاتا تھا۔ تو اب مسلمانوں اور رومیوں کی اس جنگ کا مرکز یہی خطہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ جس میں وراثت نہیں بٹے گی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی ہلاکتوں کا عالم یہ ہوگا کہ 100 میں سے 99 شہید ہو جائیں گے، اور ایک مسلمان باقی بچے گا۔ تو اب وہ کس کی وراثت میں سے حصہ پائے گا؟ یا 1000 مسلمانوں میں سے 999 مسلمان ہلاک ہوں گے اور ایک باقی بچے گا، تو اب وہ ایک باقی کس کس کی وراثت کو پائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ 3 دن تک جاری رہے گی۔ پہلے دن کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، صبح سے شام تک یہ جنگ ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ دونوں طرف سے اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوں گی کہ رات کے وقت یہ جنگ تھم جائے گی، اور دونوں کے اگلے حصے، یعنی لڑنے والوں کے اگلے حصے جو ہے، دونوں طرف سے قتل ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ جب اس جنگ کی ابتدا ہوگی، تو پھر دوسرا دن مکمل اس کی صورتحال ایسی ہی رہے گی جیسے پہلے دن رہی، یعنی دونوں طرف کے اگلے حصے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن یہ جنگ جاری رہے گی، اور تیسرے دن بھی یہی صورتحال رہے گی، یعنی دونوں جنگ کے دونوں اطراف کے اگلے لوگ قتل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس جنگ کا جب چوتھا دن آئے گا، تو چوتھے دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو کفار کے اوپر فتح عطا فرمائے گا، اور اس میں کفار کو چن چن کر مسلمان قتل کریں گے۔ اور اس جنگ میں کفار کی ہلاکتوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین لاشوں سے اٹ جائے گی، اور ایک پرندہ ان لاشوں کی بدبو سے بھاگنے کے لیے جب ایک کنارے سے اڑے گا تاکہ ان لاشوں سے دور نکل جائے، تو اڑتے اڑتے تھک کر انہی لاشوں پر گر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی کفار کی لاشوں کا عالم یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ جنگ عظیم، یعنی الملحمۃ العظمیٰ، یہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جیسا کہ مسلم شریف کی دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کی آپس میں جنگ ہوگی، اور یہ جنگ عظیم ہوگی، یعنی دنیا کے اندر ہونے والی تمام جنگوں میں سے یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اور یاد رکھیے، اس جنگ کا مرکز یہی خطہ ہوگا، یعنی فلسطین، شام، اردن، یہ علاقے اس جنگ کا مرکز ہوں گے، اور دنیا کے تمام مسلمان اس جنگ میں شرکت کریں گے۔
یاد رکھیں کہ خلیج کا یہ خطہ، یہ وہ خطہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انبیاء اور رسل کا نزول ہوا۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انبیاء کی قبور موجود ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں الملحمۃ العظمیٰ یعنی جنگ عظیم رونما ہوگی۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، اور پھر یہیں بیت المقدس یعنی اسی خطے سے آپ نے آسمانوں کی طرف آپ نے سیر فرمائی۔ اور یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئیں، اور قیامت تک جو بڑی جنگیں ہوں گی وہ بھی، اس کا مرکز بھی یہی خطہ ہوگا۔ اور یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، اور یہیں سے پوری دنیا پر آپ حکومت فرمائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آپ 40 سال تک یہیں رہ کر آپ دنیا پر حکمرانی فرمائیں گے۔ اسی طرح یہی وہ خطہ ہے کہ جو دجال کی مقتل گاہ بنے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خطے میں دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہی وہ خطہ ہے کہ جس میں حشر بپا ہوگا، اور اسی جگہ میزان قائم ہوگا، اور یہیں پر حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا اس حوالے سے یہ خطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جس جنگ کی نشاندہی کی گئی، یہ جنگ جس کے اندر اتنی زیادہ تباہی کو بیان کیا گیا، تو یقینی بات ہے کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ ہی ہوگی، کیونکہ اتنی ہلاکتیں ایٹمی جنگ سے ہی ممکن ہیں۔ اللہ رب العزت اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے باہم اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت ہر پل تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔